باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث، زہر کا پینا اور اس سے علاج کرنا اور جو اس سے ڈرا جاتا ہے، اور خبیث چیزوں کے بارے میں، یعنی ناپاک دواؤں کا استعمال۔ پہلی بات یہ ہے کہ زہر پینا حرام ہے، کیونکہ زہر جان لیوا ہوتا ہے، تو یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ حرام سے علاج منع ہے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ زہر پی لیا تھا اور وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہے تھے۔ تو امام بخاری کا اشارہ یہ ہے کہ خالد بن ولید کا اس سے محفوظ رہنا ان کی کرامت تھی، اس لیے اس واقعے کو زہر پینے کے لیے بطور دلیل استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ کوئی شخص پی کے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبۃ عن سلیمان قال سمعت ذکوان یحدث عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، من تردى من جبل، جو پہاڑ سے گرے، فقتل نفسہ، یعنی جو پہاڑ سے گرے، فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، یعنی جو جان بوجھ کے گرے پہاڑ سے اور پھر مر جائے تو اس نے خودکشی کی، فہو فی نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، یتردى فیہ خالدا مخلدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، فیہا ابدا، ابدا ہمیشہ کے لیے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، خالد مخلد ابد، نکلے گا نہیں۔ ومن تحسى سما، اور جس نے زہر کو گھونٹ پی لیا، فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے نفس کو قتل کیا، فسمہ فی یدہ، وہ زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا، یتحساہ فی نار جہنم، وہ اس کو جہنم کی آگ میں پیتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، اور جس نے اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا، فحدیدتہ فی یدہ، تو وہ چھرا یا تلوار یا چاقو اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجاء بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، وہ اپنے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہو کر اس کو مارتا رہے گا، یعنی اپنے آپ کو کل کرتا رہے گا، جس بھی کسی چیز سے کسی نے اپنے آپ کو مارا۔ تو آپ سوچئے کہ یہ جو بہت آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دل چاہتا ہے سوئسائڈ کر لوں، یا سوئسائڈ کے خیالات بہت آ رہے ہیں، تو ان کا توڑ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ سوئسائڈ کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اتنی سخت سزا تو کسی اور جرم پہ بتائی نہیں گئی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ جہنم میں پہاڑ سے اپنے آپ کو گراتا رہے گا خالدن مخلدن ابدن، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے خالدین فیہا ابدا، لیکن خالد مخلد ابد، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں جا پڑے گا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ زہر پینا خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے، سنگین جرم ہے، جو پیے گا اور مر جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے زہر ہی پیتا رہے گا اور خودکشی کرتا رہے گا، یعنی باقی سزاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اور چونکہ اس کا پینا حرام ہے تو اس لیے زہر کو پھر بطور دوا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حدثنا محمد بن السلام حدثنا احمد بن بشیر ابو بکر اخبرنا ہاشم بن ہاشم قال اخبرنی عامر بن سعد قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے جو ان کے بیٹے عامر ان سے روایت کر رہے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد سے سنا، یقول، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من استبح بسبع تمرات عجوۃ، جس نے صبح کی 7 عجوہ کھجوروں کے ساتھ، لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، اس دن اس کو کسی قسم کا کوئی زہر یا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، نقصان نہیں دے گا۔ یہاں جادو اور زہر کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زہر ایک ظاہری چیز ہے، جادو ایک باطنی چیز ہے، دونوں ہی کل کرنے والی ہیں۔
जादू से भी लोग मर जाते हैं और जहर से भी मर जाते हैं। तो 2 किलर्स का इलाज है अजवा खजूर में। तो जहर से इंसान का जिस्म मुतासिर होता है, जादू से इंसान की सोच मुतासिर होती है। तो इसलिए दोनों को एक ही खाने में डाला गया है। तो जादू हराम है, जहर भी हराम है, बतौर इलाज भी दुरुस्त नहीं, और हराम चीजों में शिफा नहीं। जी Ustaza, in terms of the religious aspect of suicide, so when I see patients who are thinking of committing suicide or who have attempted suicide, one of the things that we know protects them against actually committing suicide is religion. So it's a protective factor because of the fact that religion discourages it. And the stronger a person is to their deen, the more closely connected they are to a religious group and a religious community, the less likely they are to commit suicide. The other thing that I've noticed in my practice is that people who attempt suicide often end up harming themselves a lot more than they expected, and they survive. So for example, people who take medicines to overdose will have the severe side effects, will have to take very difficult medications to try to overcome it. And when they survive, treatment is required upon them. They cannot say no. So recently we had someone who tried to commit suicide, and she had to drink charcoal, and she didn't want to, so she was forced to. So a tube was put down her nose, and she was forced to take the charcoal because she refused. And early on in my medical school years, there was a man who took a gun and put it to his chin and shot himself trying to kill himself, and he survived with a bullet in his head and his face destroyed. And this is the suffering that they endure for. Just the lesson today that we did was giving us that never despair in Allah. That Allah tells us that never leave hope, because that is something that really depresses a person. If you think that you are completely doomed forever and you have no way out, so subhanAllah, how Allah Ta'ala has given us a way out of thinking positively and always thinking that Allah is going to forgive me, and He is there and He is listening. So it's just... I was thinking along the same lines that why would a person reach such a state where they have despaired so much that they don't want to live anymore? It's because sometimes people are lonely, and what they hear from people is negative words, and what they tell themselves is also something very negative. And then, slowly, gradually a person despairs so much that they feel like there is absolutely no benefit of living. One of the things that I usually say to people who are struggling with such thoughts is that, look, death is the most certain fact of your life. Whether you want to die or not, you will die. So don't obsess about death. Shift your focus towards living. And really what needs to be done is that people need to be given hope. And they need to be shown the positive side of suffering, of illness, of, life in general, so that they have something to cling on to in order to have the courage to continue to live. So we really need to talk about more positive things and bring hope to people than to, give them more and more despair. Assalamu alaikum, Ustaza. My question is about their dua maghfirat for them or since something. they say La ilaha illallah, so we can do dua maghfirat. Okay. Assalamu alaikum. I think for me, I had an experience with one of my personal assistants. She was a Muslim and she committed suicide. And I think this is perception, subhanAllah. And yes, I agree with Sister Michelle that religion is a really important aspect to her. But I think for me, when I spoke to her as a new revert, I was surprised that a Muslim would have those kind of thoughts. And when she did confide in me, and she did confide in me, I had a very superficial way of dealing with it. And it's one of my deepest regrets. But subhanAllah, Allah knows why I had to go through this. But I realized, subhanAllah, Sister Taymiyyah is able to give that kind of information because she has the tools. She understands what the purpose of suffering is from knowledge. And I find, subhanAllah, we really cannot help people if we don't have ilm. And for me, going through Talim Quran has made me aware where if ever Allah subhanahu wa ta'ala puts me in that position, I'm able to say and understand deeply the purpose of suffering, because people don't understand that. And that is the
crux of this whole decision to commit suicide. It's what's the purpose? I might as well end it. So they don't have that answer, subhanAllah. And so for me, it comes back to ilm, and that is so critical, subhanAllah.